السلام علیکم گوہر صاحب، مرحبا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو آدھا بیان دیکھنے کو ملا تھا، اور یہ بیان تھا روزہ رکھنے سے نقصان کس کو ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ تو پتہ چل گیا، لیکن کچھ بھاگ اس کے بچے ہوئے تھے جو آپ کو اس ویڈیو میں پورا کمپلیٹ بیان ملے گا دیکھنے کو۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کی بالکل مت کیجیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، اور ہمیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت اچھے علم حاصل ہوا ہے۔ آپ کو کیا فیل ہوا، آپ نے کیا سیکھا، وہ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آئیے آگے سنتے ہیں یونس صاحب کی کمپلیٹ بیان۔ ہوا ہے کہ بھائی مومنوں کو ہم نے فرض کیا ہے، اس کے باوجود بھی کہیں گے اچھا جی اگر ہم مومن نہیں ہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ وہ قرآن میں دیکھ لو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کہوں گا ہاں جی نہ رکھو تو کہ دیکھو روزے سے روک رہا ہے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا۔ اب یہ فرض کا تو نام ہے، اصل لفظ یہاں پر جو استعمال فرمایا اللہ نے وہ ہے کتبہ، لکھا ہے کہ تم نے کرنا ہے۔ یہ کتب علیکم تمہارے اوپر لکھا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، بس کرنا ہے، اللہ کا حکم۔ اچھا اب آپ مومن نہیں ہیں، جس طرح ایک عام آدمی کا روزہ رکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی نامرد ہو اور شادی کر لے، ہفتے 10 دن بعد بیگم بھاگ جائے کسی اور کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بولے دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، فیصل کی بیگم تو نہیں بھاگی۔ ارے بھائی فیصل امپیٹنٹ نہیں تھا، یہ کیا بات ہو، ہم بھی تو انسان ہیں۔ بھائی انسان ہیں لیکن آپ میں ایک خامی ہے، آپ نامرد ہیں اس لیے آپ کی بیگم بھاگ گئی۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو سب سے پہلے کیا کریں آپ، شادی بعد میں کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہے اچھا اگر تو نامرد ہے تو شادی نہ کریں، کر لو، بھاگ جائے گی، نقصان ہوگا نا۔ بہتر یہ ہے نا کہ پہلے آدمی مردانگی حاصل کر لے۔ اب یہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ جب انسان مومن ہوتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب مومن نے روزہ رکھا، انرجی باڈی کو نہیں ملی، ہیٹ نفس کو نہیں ملی، نفس بھوکا ہے، اب نفس ادھر ادھر ٹانگیں مار رہا ہے غذا حاصل کرنے کے لیے۔ قلب جو ہے وہ مستقل نور بنا رہا ہے، قلب کے نور نے بھوک کی وجہ سے اور زیادہ اس کے ذکر میں شدت آ گئی، اور قلب کے نور نے سارے وجود کو نور سے بھر دیا، سارے وجود کو نور سے بھر دیا۔ اب نفس بحالت مجبوری نور کی غذا لے رہا ہے۔ یہاں تو نور تھا ہی نہیں، یہاں تو کوئی اور غذا یعنی کوئی سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں تھا نا، اس آدمی کے اندر تو کوئی سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہی نہیں تھا کہ چلو بھائی اس کو نہیں ملی غذا تو کچھ اور مل جائے۔ تو وہ نفس آزاد تھا، خوب ادھر ادھر چھلانگیں ماری، اس لڑائی جھگڑے کرائے، جھوٹ بلوایا، فراڈ کرایا، بے ایمانی کرائی، سارے کام غلط اس نے کر۔ لیکن یہاں مومن کے ہاں ایسا نہیں ہوا، جب اس نے روزہ رکھا، غذا نہیں ملی نفس کو اور اس کو، تو قلب اور زیادہ ذکر کرنے لگا۔ پھر تو نے قرآن شریف کی تلاوت بھی کی دن میں، جب قرآن کی تلاوت کی تو تلاوت سے نور بنا، قلب اور مضبوط ہوا۔ پھر تو نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھی، قلب اور مضبوط ہوا۔ پھر رات ہو گئی، تراویح میں 2 گھنٹے تو نے قرآن سنا، 100، 150، 200 آدمی تراویح میں کھڑے ہیں، 200 آدمیوں کا نور ایک ایک انسان کے قلب میں اترا۔ جب تو مومن تھا تو نور کی بارات آ گئی، نور کی کثرت ہو گئی، اور قلب سے نور کی برسات لطیفہ نفس کے اوپر پورے 1 مہینے کے لیے جاری رہی، اور تو صاحب تقوی ہو گیا۔ اس لیے مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح تم کو معلوم ہے مرسیڈیز گاڑی میں بی ایم ڈبلیو کا انجن کام نہیں کرے گا تو آپ کبھی بولیں گے اس کا انجن لگا دیں۔ ہاں کوئی اناڑی ہوگا تو بول دے گا ابے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے، اس کا اس میں انجن لگا دو، اس کا اس میں انجن لگا دو۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اس بندے کو کہنا کہ بھائی تو روزہ رکھ،
اتنا بڑا غلط کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کام میں انسان کی ہلاکت ہو اس کا حکم اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کیسے کہے گا اس بندے کو کہ تو روزہ رکھ؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ کے نام پہ. اللہ تو یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو روزہ رکھنے کا کہے کہ جس سے باقی جو کچھ بھی اس کے اندر اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ ایسے بندوں کو روزہ رکھنے کا نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفکلی وہاں پر فرما دیا ہے، مومنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے. میرے بھائی آپ پہلے یہ دیکھیں آپ ہیں کون. آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کون ہیں. آپ مومن ہیں تو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مومن کے اوپر. کیوں؟ کہ صاحب ایمان صوم کے ذریعے ترقی کرے اور صاحب تقوی بن جائے. اگر صاحب اسلام روزہ اختیار کرے گا تو وہ صاحب تقوی نہیں بنے گا. صاحب ایمان روزہ رکھے گا تو صاحب تقوی بن سکتا ہے. جس طرح آپ باپ بنے بغیر دادا نہیں بن سکتے، اسی طرح آپ مومن بنے بغیر متقی نہیں بن سکتے. اچھا، اور قرآن مجید کو دیکھ لیجئے آپ، مومن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو بھائی جب تک مسلمان ہو، جب تک مومن ہو، قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے. پکڑو کوئی مرد کامل، مرشد کامل جو تم کو جانور سے پہلے مسلمان بنائے، مسلمان کے بعد تم کو پھر وہ مومن بنائے، پھر مومن کے بعد اپنی نظروں سے تمہیں متقی بنا دے، اور جب متقی بنائے پھر قرآن کھول کے پڑھو. اب ہدایت کرے گا قرآن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. ابھی تو آپ ایسے ہی لگے ہوئے یار، کیا ہے یہ؟ خدا کا خوف کرو بھائی، سمجھو یہ روزے سے، نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ لگایا ہوا ہے. نماز بھی مومن کے اوپر لکھی ہے اللہ نے، روزہ بھی مومن کے لیے اللہ نے پرسکرائب کیا ہے. یار خدا کا خوف کرو، پہلے مومن تو بن جاؤ. چھوڑ دو مولوی کیا بکواس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل نہیں دی ہے، تم کو آنکھیں نہیں دی ہیں، تم کو دماغ نہیں دیا ہے. کھولو اللہ کا کلام، خود کھولو اور خود پڑھو کیا لکھا ہے قرآن مجید. ڈاکٹر بننے کے لیے تو مولوی کا محتاج تو نہیں تھا، انجینئر بننے کے لیے تو محتاج نہیں تھا، تو اب تو مولوی کا محتاج کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے سمجھ میں کہاں آئے گا. ارے کیوں نہیں آئے گا تمہاری سمجھ میں؟ کیمسٹری کی کتاب تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے، یہ ایک بہانہ خوری ہے کہ جی ہم تو صاحب علم نہیں ہیں. ابے بھوتنی کے تو صاحب علم کب بنے گا؟ علم حاصل کرنا شروع کر. جب علم حاصل کرے گا تو صاحب علم بنے گا. کیا ساری زندگی یہی کہتا رہے گا کہ جی ہم کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے؟ بھائی کیوں نہیں پتا؟ اب معلوم کرو، آپ جانکاری لو دین کی، آپ علم حاصل کرو دین کا. خود پڑھو قرآن، ترجمہ آ گیا ہے نا، خود پڑھو، تفسیر آ گئی ہے. ہاں جی کیا لکھا ہے؟ مومن کے اوپر فرض. ارے یار مومن کیسے بنے؟ اب ڈھونڈو کوئی مرد کامل کہ جی مجھے مومن بننا ہے. دیکھو نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ادھر ادھر ہر جگہ سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں. کتنے لوگ پاک ہو گئے؟ کہاں ہیں پاکی؟ اور پاکستان میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب وہ لڑکیاں جو ننگا ناچ ناچتی ہیں سارا سال، ان کو رمضان المبارک کا ہوسٹ بنا کے بٹھا دیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ کیا تاثر لے گا ایک عام آدمی؟ آج وہ دوپٹہ لے کے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہی ہے، روزے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہے، رمضان کے فوراً بعد وہ ننگی ہو کے ناچے گی پھر دوبارہ ٹی وی پر. تو آپ تو نفس کی غذا فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو، رمضان کی آڑ میں شیطانیت، فحاشی پھیلا رہے ہیں. خود اٹھا لو قرآن، بندوقیں نیچے رکھ دو. اسلام بندوق سے، تمنچے سے نہیں پھیلا ہے. قرآن اٹھا لو، دلوں کو منور کرو. یہ جو تمہارے اندر شیطان بیٹھا ہے، اس شیطان کو کمزور کرنے کا نام ہے رمضان المبارک. یہ جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے انسانیت میں، اس اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو
کمزور کرنا، اس کو مارنا، یہ ہے رمضان المبارک کا نام۔ اسی طرح رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے، اندر کے شیطان کو مسلمان بنانا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا قاضی بن تو گیا، کردار کا قاضی بن نہ سکا۔ سب سے پہلے مومن بننا ہے، تبھی آپ کی نمازیں درست ہوں گی، تبھی آپ کے روزے درست ہوں گے۔ اور جب آپ کی نمازیں اور روزے درست ہو گئے ہیں، پھر کسی تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ پوچھئے کیوں؟ بھئی اس لیے نماز برائیوں بے حیائی سے روکے گی۔ اب ضرورت ہی نہیں کہ کوئی آپ کو سمجھائے کہ بھئی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو۔ نور جو اندر گیا ہے، نور۔ چلو بھئی ایک بات کرتے ہیں، آپ ایک کپ گرم گرم چائے کا پی لیں، جسم میں گرمی جائے گی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ محسوس ہوگی کہ نہیں؟ نماز پڑھی، نور گیا ہوگا، محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کچھ گیا ہی نہیں۔ بھئی گیا ہوتا جسم میں کچھ تو محسوس ہوتا نا، روکتا تجھے برائی سے۔ اور آج کے نمازیوں کا تو یہ حال ہے کہ سر سجدے میں ہے اور تشریف دغابازی میں، پڑھ نماز رہا ہے، خیالات دنیا کے، ادھر کا خیال ادھر کا خیال۔ اسی لیے تو تمہاری کوئی عزت و توقیر زمانے میں نہیں رہی۔ ماشاءاللہ۔ جو مومن تھے وہ 313 تھے اور انہوں نے 4,500 کا مقابلہ کیا، سبحان اللہ۔ 313 نے، اور تم بلینز میں ہو اور ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو۔ یاد کرو، ہمارے علماء بات کرتے ہیں اسلام کی نشاط ثانیہ کی، کہ دوبارہ ہمارا غلبہ ہوگا، دوبارہ ہم پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ بندوقیں اٹھا لو، وہابیوں، اہل حدیثوں، سنیوں کو مارو، بریلویوں کو مارو، صوفیوں کو مارو، شیعہ کو مارو، ہندوؤں کو مارو، سکھوں کو مارو، جہاد کریں گے ہندوستان میں، کشمیر ہمارا ہوگا، یہ بھی ہمارا ہوگا، وہ بھی ہمارا ہوگا، تلوار اٹھا لو، بم باندھو، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دو، اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ سورہ آل عمران میں ہے، وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں غلبہ تعداد سے نہیں ہے، ہتھیاروں سے نہیں ہے، اس قلب میں نور کے داخل ہونے سے ہے۔ یہ پھیل رہا ہے ایک خاموش انقلاب، جس کے دل میں نور چلا گیا وہ غالب ہو جائے، جس کے دل میں۔ اور غلبہ کس کا ہوگا؟ جو مومن ہوگا۔ کوئی بھی دین ہو آپ کا، مومن بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک دین سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی دین ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا لگتا ہے، جب میں قرآن بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ اس کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ابے یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن شریف کہتا ہے، اے مومنو 3 چیزیں اپنا لیں۔ اگر 3 چیزیں تم نے اپنا لی ہیں تو تم مسلمان ہو، یہودی ہو، ستارہ پرست ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنا لی تو پھر ہماری نظر میں تم مومن ہو۔ اور اس کے بعد کہا ولایت کے برابر کھڑا کر دیا ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ کہا کہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، یہ سورہ بقرہ میں، ان الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو گئے ہو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا ونصارى والصائبین، بھلے ہی تم یہودی ہو، نصارہ ہو یا ستارہ پرست صابی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان آ گیا ہے، یوم آخرت پر ایمان آ گیا، وہ عمل صالح، اور عمل صالح
فلہم اجرہم ماشاء عند اللہ۔ ربہم، تو پھر یقین رکھو کہ تمہیں تمہارا رب اجر دے گا۔ اور کیا اجر ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولیوں کے برابر تم کو کھڑا کر دے گا۔ سب سے اہم ترین چیز قلب میں ایمان، نور کا ذکر اللہ کا داخل ہونا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہے اور یہ کمپلیٹ بیان تھا اور آپ کو سیکھنے کو اچھا ملا ہوگا، میرے حساب سے تو مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور اب ہم آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جوڑیں گے جو آپ کو اگلے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا فلسرات کی راز کیا ہے، تو اس پہ دھیان دیجیے گا، اور اگلے ویڈیو کو بالکل آپ جستجو سے انتظار کیجیے، اور بہت ہی جلد ہم آپ سے ملنے والے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور بنے رہیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میں آپ کو ایک بار پھر ریپیٹ کرا دوں کہ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی فلسرات کی راز، جو بہت ہی اہم اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہوتا کیا ہے، اور میں آپ کو کچھ ہنٹ دیتا پر آپ کو اگلی ویڈیو میں پورا اچھی طریقے سے بتاؤں گا، دیکھنا ضرور مت بھولیے گا، دیکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، گوہر صاحب، مرحبا۔